وزیراعظم بورس جانسن نے اپنے استعفے سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہتے ہیں میں نے مشکل وقت میں اپنی پارٹی اور ملک کا ساتھ دینے کا عہد کر رکھا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ 31 اکتوبر کو بریگزٹ کا عمل یقینی بناؤں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ I've undertaken to lead the party in my country at a difficult time, and I'm going to continue to do that. I believe it's my responsibility to do that, and I think that it's our job to get Brexit done on October the 31st, but to move the country on. I think I've been a model of restraint, but I think everybody should calm down, and I think that it's very important. مانچسٹر میں بی بی سی اسٹوڈیو آمد پر وزیر اعظم کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ مظاہرین نے ان پر پارلیمنٹ اور ملکہ سے جھوٹ کیوں بولا کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وزیر اعظم بورس جانسن جو ہی بی بی سی اسٹوڈیو پہنچے، مشتعل مظاہرین نے ان پر فقرے کسنا شروع کر دیے۔ انہوں نے سوالات اٹھائے کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ اور ملکہ الزبتھ سے جھوٹ کیوں بولا، تاہم وزیر اعظم بنا کچھ بولے تیزی سے اندر چلے گئے۔ بورس جانسن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، جس میں ان کی پارلیمنٹ معطلی کے فیصلے کو خلاف قانون قرار دیا گیا تھا۔ نویں فیض میلے کا انعقاد ہندوستانی کند ذہن سرکار کی وجہ سے نفاق کا شکار ہو گیا۔ لندن میں ہر سال منعقد ہونے والے ادبی میلے میں ہندوستانی فنکاروں کو شامل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ فیض کلچرل فاؤنڈیشن کے ممبران نے اس حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی، جس کا احوال جانیں گے وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ وسطی لندن کے علاقے بیکر اسٹریٹ میں فیض احمد فیض کی فکری انقلابی شاعری اور تہذیبی جدوجہد کے عنوان سے منعقدہ ایک پریس بریفنگ کا انعقاد کیا گیا، جسے خطاب کرتے ہوئے فیض کلچرل فاؤنڈیشن برطانیہ کے صدر اکرم قائم خانی نے کہا کہ 3 شاعر ایک آواز کے نام سے اس بار فیض امن میلے کو عنوان دیا گیا تھا، جس میں فیض احمد فیض، شیخ ایاز اور کیفی عظمیٰ کے کلام کو گا کر سنانے کے لیے بھارت سے بھی گلوکاروں کو مدعو کیا گیا، مگر بھارتی حکام نے ہندوستانی فنکار انوپ جلوٹا کو فیض امن میلے میں شرکت سے باقاعدہ تحریری طور پر منع کر دیا، جس کی وجہ سے فیض امن میلہ پہلی بار نفاق کا شکار ہوا ہے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے یہ دیکھ کر کے کہ بھارتی حکومتی ذرائع کے ذریعے وہاں کی ایک مقامی فنکاروں کی تنظیم کے ذریعے پریشر ڈالا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو مین اٹریکشن تھے ہمارے فیض میلے کی، جو ہمارے سنگر آ رہے تھے انڈیا سے، کیونکہ ہم تو ہندوستان پاکستان دوستی کے لیے اس قسم کا کام کرتے ہیں، تو انہیں روکا گیا اور انہیں نہیں آنے دیا گیا۔ اس لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اور اس تنظیم نے اس فنکاروں کی تنظیم نے تاثر دینے کی کوشش ہے کہ یہ میلہ اینٹی انڈیا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ 26 اکتوبر کو نواں جو فیض میلہ ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو کامیاب سے کامیاب تر بنائیں۔ اور جو فیض صاحب کی شاعری تھی، اس کے علاوہ اس میلے میں ایک شاعر 3 آواز کے عنوان سے ایک ہم نے وہ تھیم رکھا ہے، تو جس میں شیخ ایاز اور کیفی اعظمی اور فیض احمد فیض کی شاعری کا جو بیسک پیغام تھا وہ تھا امن۔ ہم اس کو پرچار کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ انصاف کے ساتھ پرامن طریقے سے حل ہو، اور اس لیے فیض بھی ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، ہم بھی اٹھاتے رہیں گے۔ فیض امن میلہ 26 اکتوبر کو یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس میلہ میں ہندوستان سے نور ظہیر تشریف لا رہی ہیں۔ نور ظہیر ہندوستان میں بائیں بازو کی بہت اہم رہنما ہیں، اور ان چند آوازوں میں سے ہیں جو ہندوستان کے کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ ہم امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں پوری امت مسلمہ کو، اور برطانیہ میں اور برطانیہ کے رہنے والے گرد و نواح کے سب لوگوں کو فیض میلے میں خوش آمدید ہے۔ یہ میں صرف یہی کہوں گی، یہ امن کا میلہ ہے اور اس کو امن کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ اس موقع پر پلوشا بنگش نے کہا کہ ہم مودی سرکار کے اس تعصب سے بھرے اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایسے ہٹ کنڈوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کی آزادی کی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ سبھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یکجہتی کا اظہار کریں گے کشمیر میں، تو پچھلے 6 مہینوں میں نہیں ہوا۔ بات یہ کہ فیض صاحب ٹھیک ہے خطے کے امن کے لیے بھی بات کرتے تھے، لیکن وہ جیسے مشرق وسطیٰ کی بات کرتے تھے، فلسطینیوں کی بھی بات کرتے تھے۔ فیض امن میلے میں اس بار پاکستان سے سینیٹر حاصل بزنجو، افتخار عارف، نور ظہیر، عاطف توقیر اور معروف گلوکار استاد شفقت علی خان سمیت تھر پارکر سے سندھ کی گلوکارہ نرمیلا میگھانی کو مدعو کیا گیا ہے۔ رائٹر ہے، شاعر ہے، اور وہ انشاءاللہ آ کر کے جو کیونکہ ہمارا عنوان ہے 3 شاعر ایک آواز، تو اس میں ہم نے شاعر رکھا ہے فیض احمد فیض، کیفی اعظمی صاحب اور شیخ ایاز صاحب۔ ایک ہماری سنگر آ رہی ہیں راجستھان سے، اپنے تھر پارکر سے،
सिंधी सिंगर हैं वो, और वो सिंध से ताल्लुक़ रखती पाकिस्तान। वो समझ रहे हैं, वो तंजीम ये समझती है कि क्योंकि उसका नाम निर्मला है तो वो समझे शायद ये भी हिंदुस्तान की है, तो उन्होंने अपने ख़त में निर्मला को भी कहा है कि आप भी मत जाना। प्रेस ब्रीफिंग में आसिम अली शाह, डॉक्टर आमिर मुख्तार, तलत गिल, अंजुम रजा, जाफर इमाम, सोनिया इरम, शाहिद मलिक, अलीना यूनुस, गुलरुख खान, नजमा कायम खानी और मेराज मोहम्मद खान मरहूम के साहबजादे खाकान मोहम्मद खान ने खसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। मैनचेस्टर में वन कल्चर के नाम से बैनुल सकाफती शो का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत के रंग बिखेरे गए। खूबसूरत इवेंट पर देखिए राजा वाजिद की रिपोर्ट। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में वन कल्चर के नाम से रंगारंग बैनुल सकाफती शो का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान, भारत, ईरान और अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के फनकार शरीक हुए। फनकारों ने दिलफरेब परफॉर्मेंस के जरिए शुरका से खूब दाद वसूल की। एयरपोर्ट के मेयर काउंसलर चार्ली, शो के ऑर्गेनाइजर एडी और दीगर शुरका का 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि इस तरह के इवेंट कराने का मकसद आपस में प्यार, मोहब्बत और हम आहंगी को फरोग देना है। Every culture getting together, the whole community getting together, and for the world to see that it's not just about one culture, one religion, it's about the whole universe, the whole world bringing themselves together as one. ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸੀ ਇਵੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। One of the greatest things is being able to see the culture that people are bringing to the area, sharing in the area, but being able to live within already established community with indigenous people who themselves have a culture that they'd like to share. This has been a fantastic event. We need more multicultural events. It's nice to be here today. It's something about culture, diversity, where people come together, different countries come together. So I'm so happy to be here today. It's an exciting event whereby different cultures come together under one roof, all to perform, all to share awareness and all to share love, and it's absolutely fabulous. It's fantastic. It's just a huge celebration of diversity, which I think is it's priceless. It's a priceless kind of event. You know, if we can celebrate what we've got in common, because we've got more in common than we've got separate, and I think events like this really showcase that. Yeah, the importance of this event today, which is going to be great, is to exhibit our culture, to networking with other people, to meet different people, to show our dance. Like us, we are Aqua Cross. We're going to exhibit our dance, our cultural dance. We're trying to promote unity and peace in our community. So we decided to do one culture where every culture in Manchester and environs come together to celebrate, to showcase. Really looking forward to engaging with people and getting as many people to come along as possible, but also to learn about all that others are displaying over here. So we're really looking forward to tonight's event. It is very important to have this kind of events in Manchester because this brings all sorts of nationality and performance of dance, music, singing. People can express themselves however they feel like it. One of the things I love about this event is that it promotes culture, it promotes oneness, and it always brings people together. तकरीब में खाने पीने और दूसरी अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिनमें लोगों का खूब रश देखने में आया। मटाई कल्चरल इवेंट जहां एक दूसरे को करीब लाते हैं, वहीं उनसे दीगर सकाफतों को समझने का भी मौका मिलता है। कैमरामैन जानान के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया नॉर्थ वेस्ट रीजन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिनमें जस्टिस फॉर ऑल पैनल ने कामयाबी अपने नाम की है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया नॉर्थ वेस्ट रीजन के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। जस्टिस फॉर ऑल पैनल ने यूनिटी पैनल को शिकस्त देकर कामयाबी अपने नाम की। मैनचेस्टर में जीतने वाले पैनल के एजाज में एक पुरतकल्लुफ इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इमरान खान के उस विजन के मुताबिक जो पार्टी के अंदर इंट्रा इलेक्शन है, उनका एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। इस पे मैं तमाम PTI के वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग ज़्यादा वोट लेके आगे हैं। जो हारी हुई पार्टी है वो भी हमारे भाई हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब PTI के साथ मुंसलिक हैं और इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे। हम सब भाई हैं
हमें चाहिए हम सब इकट्ठे होकर एक ही प्लेटफॉर्म से PTI की तरफ से काम करें। हमारा जो इसमें पैनल है जस्टिस फॉर ऑल, इसको कामयाबी मिली है और मैं पूरी टीम को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। इमरान खान साहब ने जो यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर की है, मैं समझता हूँ कि आज सबको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के पास एक वाहिद वज़ीर आज़म, वाहिद लीडर है जिसने इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को और इस्लाम को भी। इस्तकबालिया से नौ मुंतखब सदर इमरान चौधरी ने खिताब करते हुए अपने तमाम वोटर्स और रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि वो ओवरसीज कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उनके रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और उसमें अल्लाह ताला ने हमारा जो पैनल था जस्टिस फॉर ऑल उसको कामयाबी अता की है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने वोटर्स के, सपोर्टर्स के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों के जिन्होंने इस एक जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लिया है। नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी शहनाज सिद्दीक ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन जीतने के बावजूद हम सब इमरान खान के कारकुन हैं और मिलकर काम करते रहेंगे। As a general secretary of this panel, the team around us are those people that have made this possible. So it is a humble thank you to everybody across the Northwest who has come out in their hundreds to support the team. This battle has been about justice for all, and just as our party in its own constitution has said that every member has a voice and every member counts, and this is what is important. And just as our president just said, Chaudhry Imran Sahab, that our doors are open to everybody out there. तकरीब के शुरका ने नौ मुंतखब सदर और पैनल के दीगर मेंबरान को मुबारकबाद दी और तवक्को का इजहार किया कि वो अपनी तमाम तवानाइयां बरोए कार लाकर पार्टी को मजीद मजबूत बनाएंगे। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें उम्मत मुस्लिमा और मजलूम कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। तनवीर नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। मेरा वक्त है आखिरी, मैनू बाबे की याद है। मैनचेस्टर में अल रज़ा फाउंडेशन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर सैयद आमिर रिज़वी ने अदा किए और अपने मखसूस अंदाज में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में हदियाए अकीदत पेश किया। पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए इलामा डॉक्टर साकी ने फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान किए। उन्होंने कहा कि सानिया करबला हमें हक की खातिर बातिल के सामने डट जाने का दर्स देता है। है जिस तरह उसकी कुदरत की ना कोई हद है ना सरहद है, तो अल्लाह कायनात को समझाना ये चाहता है कि जहाँ जहाँ तक मेरी खुदाई है वहाँ वहाँ तक इमाम मुबीन की रक्षा। मजालिस के अख्ताम पर उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और मजलूम कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई, जिसके बाद शबीह ताबूत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बरामद किया गया और मातमदारी की गई। ल्यूटन कुरान अकेडमी के ज़ेर एहतमाम जामा मस्जिद अल अकबरिया में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों के दरमियान तिलावत, नशैद और तकारीर का मुकाबला भी करवाया गया। मज़ीद तफसीलात चौधरी निसार की रिपोर्ट में। लूटन में कुरान अकेडमी की सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें नन्हे तुलबा की कारकर्दगी का जायजा लेने की गर्ज से तिलावत, नशीद और तकारीरी मुकाबले भी रखे गए थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर ऑफ लूटन ताहिर मलिक थे, जबकि जजेस के फ्राइज मौलाना हाफिज एजाज अहमद और दीगर उलमाए कराम ने सर अंजाम दिए, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। अपने बच्चों को भेजते हैं, कोशिश कर रहे हैं इलाहुल आलमीन इन सब की कोशिशों को कबूल फरमा, इनके बच्चों के दिलों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन इन बच्चों के लिए दीन को सीखना आसान बना दे। इस मौका पर शुरका का कहना था कि बच्चों का एतमाद और जज्बा देखकर बिलाशुबा कहा जा सकता है कि हमारा मुस्तकबिल रोशन और महफूज हाथों में है। यहाँ पर लूटन कुरान अकेडमी के अंदर हमारी कोशिश यही है कि बच्चे न सिर्फ ये कि अपने स्कूल्स के अंदर जहाँ पे वो अच्छी तालीम हासिल कर ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर उनको न सिर्फ कुरान की तालीम दी जाए, बल्कि उसके साथ साथ उनके कॉन्फिडेंस में इजाफे के लिए
ان کو تلاوت، ان کی سپیچز اور نشید وغیرہ کے حوالے سے کمپٹیشن کا انعقاد کیا جائے، تاکہ یہی بچے جب کل بڑے ہوں تو یہ اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے اور اپنے شوق سے، اپنی محبت سے یہ کام کرنے والے بنے۔ لوٹن قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام جو ان کا سالانہ پروگرام تھا وہاں شرکت کی اور ماشاءاللہ بچوں کی پرفارمنسز دیکھی، جس میں لوٹن قرآن اکیڈمی اور جو اس کے آنر ہیں حافظ احسان اللہ صاحب، وہ بچوں کو بیسک قرآن پاک کے حوالے سے جو تعلیم دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ اٹس ریئلی انکریجنگ۔ یہاں پر بچوں کا پروگرام ہوا ہے، یہ بہت ہی اچھا اعلیٰ پروگرام ہوا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ قرآن جو تعلیم ہے یہ بہت اعلیٰ تعلیم ہے قرآن کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ان کو نماز کا بھی حکم دیں کہ نماز کی بھی پابندی جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ تقریب ہوئی ہے اور یہاں کا ماحول دیکھ کر دل کو بڑی خوشی ہوئی ہے، دل کو سکون ملا ہے۔ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یہاں اس مدرسے میں بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے وہ والدین بڑے خوش قسمت ہیں جن کے بچے یہاں مدارس میں آ کر دین اسلام کی تعلیمات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ پروکار تقریب میں نوجوان نسل، کامیابی، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود، پاکستان کی خوشحالی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر میزبان قاری محمد احسان اللہ نے تمام شرکاء محفل کا شکریہ ادا کیا۔ بچوں کی دینی و دنیاوی تعلیم والدین کی اولین ترجیح ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں پاکستان فلم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں معروف اداکار فیصل قریشی، فلم شیر دل کے مصنف نعمان خان اور وقاص رضوی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کی صدارت پاکستانی سفارت خانے ماسکو میں تعینات منسٹر ٹریڈ ناصر حامد نے کی۔ I would like to thank all organizers and those who are involved in organization of this film festival and assure them of the fullest cooperation of Embassy of Islamic Republic of Pakistan to Russian Federation. Thank you. فیسٹیول میں 3 پاکستانی فلمیں شیر دل، رونگ نما اور چھپن چھپائی شامل ہیں۔ پہلے روز شیر دل کو روسی ڈبنگ کے ساتھ دکھایا گیا۔ تقریب سے خطاب میں اداکار فیصل قریشی نے کہا کہ پاکستان میں باقاعدگی سے فلمز بن رہی ہیں۔ امید ہے اس فیسٹیول کے ذریعے پاکستانی فلموں کو روسی سینما گھروں میں دکھائے جانے کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم اس کا حصہ بنے، ہم یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اور اپنے پاکستانی بھائیوں سے ملے ہیں، بہنوں سے ملے ہیں، بچوں سے ملے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بے تحاشا فلمز ہیں جو کہ ڈب ہو کے یہاں پہ آنی چاہیے، سینماز میں ریلیز ہونی چاہیے، بے شک ڈب ہو کے ہوں۔ اس سے جو ایک ہمارا جو ایک اصل جو انداز ہے وہ لوگوں کو نظر آئے گا، وہ سمجھ آئے گا۔ کامیڈی فلمز ہیں، ایکشن فلمز ہیں، رومانٹک فلمز ہیں، سو ہر طرح کی فلم جو ہے وہ آنی چاہیے، ڈب ہو کے لگنی چاہیے۔ فلم شیر دل کے مصنف نعمان خان اور وقاص رضوی نے کہا کہ انہوں نے یہ فلم عالمی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی۔ مجھے یہاں پہ آ کے یہ احساس نہیں تھا کہ اتنی بڑی پاکستانیوں کی جو ہے وہ پبلک نکلے گی اس مووی کو دیکھنے کے لیے۔ دین اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ رشین دوست جتنے نکل کے آئے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا محبت ہے ان کی کہ وہ جو ہے پاکستانی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھتے رہے کہ ہمارے جو ہے ساتھی ممالک کی جو ہے فلمیں یہاں آتی رہیں، لیکن آج جتنی پذیرائی شیر دل کو یہاں ملی ہے میں تو دیکھ کے بالکل حیران رہ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ یہاں رکنا نہیں چاہیے اور اس کے بعد اور فلمیں پاکستان کی یہاں آنی چاہیے۔ یہ فرسٹ ایونٹ ہے جو ہم ابھی ادھر لے کر آئے ہیں اور کوشش کی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر فلم بھی ہے، بہت ساری فلمیں آپ کی فیوریٹ، بہت سارے ڈرامے بھی ہیں۔ ایک پورٹل بن رہا ہے یہاں پہ جو کہ ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا ہے، تھوڑے دن میں کرنے والے ہیں، تو آپ لوگ جیسے سنیما میں دیکھ رہے ہیں اپنے گھر بیٹھ کے موبائل سے بھی دیکھیں گے پاکستانی سارے ڈرامے اور فلمز۔ تقریب کے مہمان خصوصی عزیز بلوچ نے کہا کہ پاکستانی کلچر کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ تفریحی مواقع فراہم کیے جائیں، اس کے لیے وہ ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستانی فلمز کو یہاں پہ جو ہے وہ پذیرائی مل رہی ہے اور یہ فلمیں جو ہیں یہ فیملی میں بیٹھ کے دیکھنے والی ہیں اور
اس میں پاکستانی کلچر کو فروغ ملے گا اور پاکستانی کلچر جو ہے यहाँ पे वो इससे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। Участвовали сегодня в показе пакистанского дизайнера. Очень все понравилось. Люди приветливые, безумно красивая одежда, потрясающий фестиваль. Я считаю, что надо чаще устраивать такие мероприятия, дабы давать людям, которые живут в России, больше информации о других нациях, а конкретно сейчас о Пакистане, о другой стране, чтобы они знали гораздо больше. یہ بہت ہی اچھی کامیابی ہے. آرگنائزرز کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں, ساتھ میں پاکستان ایمبیسی کو بھی میں اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں. اس سے ہمارا کلچر جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی ماسکو میں اور رشیا میں لوگوں میں. ماسکو کے ایک فلم تھیٹر کے اندر پہلا پاکستانی فلم فیسٹیول ہو رہا ہے. یقیناً یہ بہت مشکل کام تھا جو کہ نوجوانوں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے, اور یہ پہلا ایسا پروگرام ہے جس سے پاکستان اور روس کے کلچر تعلقات, ثقافتی تعلقات ڈیولپ ہو سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگراموں کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری کمیونٹی کے لیے جو یہاں پاکستانیز رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہماری کنٹری جو ہے یہاں اتنی لیول پہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. یہاں پہ صداکار ہیں, یہاں پہ مصور آئے اور مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تاکہ یہاں پہ پاکستان کی ثقافت معروف ہو, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روس کی ثقافت کو بھی پاکستان میں متعارف کریں. میلے میں فیشن شو کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. روسی حسیناؤں نے مشرقی ملبوسات زیب تن کر کے ریمپ پر خوب جلوے بکھیرے. اس ایونٹ کا مقصد دیار غیر میں پاکستانی ثقافت کو روشناس کرانا ہے. اس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گھومن, 92 نیوز, ماسکو, روس. خوشبوؤں کے دیس میں پاکستانی ثقافت کی بہار پیرس میں رنگا رنگ پاکستان فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا. معروف گلوکار ساحر علی بگا نے اپنی پرفارمنس سے شرکاء کا لہو گرما دیا. مزید احوال راجہ حبیب کی رپورٹ میں. خوشبوؤں کے شہر پیرس کے نواحیلا کے سارسل میں پاکستانی فیسٹیول نے دھوم مچا دی. ہر طرف پاکستانی رنگوں کی بہار ہی بہار نظر آئی. میلے میں پاکستانی ملبوسات, جیولری اور کھانوں کے سٹالز نے شرکاء کو خوب اپنی طرف متوجہ کیا. فیسٹیول میں پاکستانی گلوکار ساحر علی بگا نے جب آواز کا جادو جگایا تو ہر کوئی جھومتا ہی رہ گیا. میں شریک پاکستانی سفیر معین الحق, سہیل وڑائچ, فرانسیسی پارلیمنٹیرینز اور دیگر نے پاکستانی ثقافت کی بھرپور تعریف کی. اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا گیا. سب سے پہلی تو بات ہے جب پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں تو پاکستان کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوا, اور بڑی یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ سب لوگ اکٹھے ہیں. سب کی ایک ہی رائے ہے کہ کشمیر کی سپورٹ ہمیں ہر حد تک کرنی چاہیے, اخلاقی, مالی اور انسانی طور پر. برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد نے فیسٹیول کے موقع پر مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کے پیغام کو خوش آئند قرار دیا. RSS ہندوتوا اور فیشسٹ رجیم کو جس طریقے سے انہوں نے ایکسپوز کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. فیسٹیول کمیٹی کے ارکان نے اس کے انعقاد کو پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کی ایک کاوش قرار دیا. پیرس میں جو فرانس میں ہو رہا ہے اس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کشمیر کوز کے لیے, اور جس طریقے سے کشمیر کے حوالے سے یہاں پہ امبیسڈر صاحب نے اور جو ڈیپٹی اور میئر یہاں کے انہوں نے کشمیر کو سپورٹ کی ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. یہاں پہ جتنے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ جو آئے تو وہ پاکستان کے سٹالز اور فن ڈے کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو پلیز بچوں کے تھے وہ بھی کشمیر کے اوپر, تھیم کشمیر ہے, اور کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سکسیسفل ایونٹ ہے. فیسٹیول میں آج بہت اچھا لگا. ایسے لگا کہ ہم پاکستان میں ہی ہیں. پاکستانی کھانے, پاکستانی ملبوسات, پاکستانی کلچر, سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. رنگا رنگ فیسٹیول نے ثابت کر دیا کہ دیار غیر میں ہونے کے باوجود پاکستانی اپنی ثقافت کو نہیں بھولے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں, اور ان کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کیمرہ مین بابر مغل کے ساتھ راجہ حبیب, 92 نیوز, پیرس, فرانس. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.